السلام علیکم ناظرین ایک شعر ہے کہ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم 1932 سن کا ایک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ وہ واقعہ اس شعر کی پوری تصدیق کرتا ہے۔ آپ بھی اس ایمان افروز واقعہ کو پورا سنیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ دوستو بات 1932 سن کی ہے، جب عراق میں دو صحابہ کرام کی قبور مبارک میں پانی داخل ہو گیا تو ان کے مزارات کو انہی کے حکم سے تبدیل کیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ عراق کے بادشاہ ملک فیصل اول گہری نیند میں سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہو کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابہ کرام ہیں جو کہ دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں۔ دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں پانی آ چکا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں بھی نمی آنے لگی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال کر دریائے دجلہ سے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ عراق کے بادشاہ ملک فیصل اول نے جب یہ خواب دیکھا تو اس نے اس خواب پر کوئی توجہ نہ دی۔ اگلی رات جب وہ سویا تو پھر اس نے یہی خواب دوبارہ دیکھا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی ہیں جو کہ دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں۔ دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں پانی داخل ہو چکا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں بھی نمی آنے لگی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال کر دریا سے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ ملک فیصل اول نے جب یہ خواب دوسری بار دیکھا تو اس نے پھر سے کوئی توجہ نہ دی اور تیسری رات یہ خواب عراق کے مفتی اعظم کو دکھائی دیا۔ مفتی اعظم نے یہ خواب دیکھا تو اسی وقت وزیر اعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور کہنے لگا کہ یہ خواب تو 2 بار میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ پھر آخرکار انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، لیکن بادشاہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے آپ قبروں کو کھول لیں اور ان میں سے مقدس اجسام کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ جاری کریں۔ مفتی اعظم نے سب سے پہلے یہ فتویٰ جاری کیا کہ قبروں کو کھولا جا سکتا ہے اور مقدس اجسام کو نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ فتویٰ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ عید قربان کے دن دونوں صحابی رسول کی قبور مبارک کو کھولا جائے گا اور ان کے اجسام مقدسہ کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا۔ جو ہی یہ خبر اخبارات میں شائع ہوئی، یہ خبر عالم اسلام میں بجلی کی طرح سے پھیل گئی۔ اخبارات کی دنیا اس خبر کو لے اڑی اور مزے کی بات یہ کہ یہ حج کے دن بھی تھے تو دنیا بھر کے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے درخواست کی کہ اس پروگرام کو حج سے کچھ دن بعد رکھا جائے تاکہ وہ لوگ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، ہندوستان وغیرہ ملکوں سے شاہ عراق کے نام بے شمار تار بھیجے جانے لگے کہ ہم بھی اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی مقررہ تاریخ کو بڑھا دیا جائے۔ آخرکار دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش پر دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے 10 دن بعد کیا جائے گا۔ تو آخرکار یہ دن بھی آ گیا جب پیر کے دن دوپہر 12 بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں پانی آ چکا تھا، جبکہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں نمی پیدا ہو چکی تھی، جبکہ دریائے دجلہ وہاں سے کچھ دور تھا۔ تمام ممالک کے سفیروں، عراقی حکومت کے تمام ارکان اور شاہ فیصل کی موجودگی میں سب سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو کرین کے ذریعے ایسے اٹھایا گیا کہ کرین کے ساتھ لگے ہوئے سٹیچر پر ان کا جسم مبارک خود بخود آ گیا۔ پھر اس سٹیچر کو جمہوریہ ترکی کے وزیر اعظم، عراق کے مفتی اعظم شاہ فیصل اور مصر کے ولی عہد شہزادہ فاروق نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور نہایت ہی احترام کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو شیشے کے بنے ہوئے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو بھی نکالا گیا۔ دونوں اجسام کے کفن بالکل صحیح سلامت تھے اور داڑھی مبارک کے بال بھی صحیح سلامت تھے۔ ان اجسام کو دیکھ کر یہ قطعاً نہیں لگتا تھا کہ یہ 1350 سال پہلے کے ہیں، بلکہ یوں گمان گزرتا تھا کہ ان کو وفات پائے ابھی مشکل سے 2 یا 3 گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دونوں صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں اس قدر چمک تھی
کہ دیکھنے والے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکے، اور ڈاکٹر بھی یہ منظر دیکھ کر حیران تھے۔ ان دونوں مقدس اجسام کو مزار سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب دفن کر دیا گیا۔ سچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔